علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ 2 بجے کا وقت دیا تھا، لیکن وہ اصل میں ایسا بولے پانی وانی آ گیا تھا ادھر آج۔ اچھا، ہاں تو میں ٹائم لگ گیا، پھر نماز سے فارغ ہوا۔ انشاءاللہ کہ ہی وعدہ کرنا چاہیے جی انشاءاللہ کہ ہی وعدہ کرنا چاہیے۔ ہاں ہاں ہاں، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ چابی خاص طور سے ہاں یہ اختلافات جو ہیں دور کرنے کا کیا طریقہ ہو؟ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہر جماعت کے 2 لوگوں کو جلسے میں بلا لیا جائے اور ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ کسی فرقے کے اوپر ٹارچر نہیں کریں گے اور نہ کوئی اس مزاج سے آپ تقریر کریں گے، پھر ایسے ٹھونک بجا کے ان سے بات کی جائے اور بس 20 منٹ ہر جماعت کے آدمی کو دیا جائے ایک جلسے میں۔ جیسے بریلوی کو بلایا جائے 2 مقرر 20 منٹ، 2 دیوبندیوں کو، 2 اہل حدیث کو، 2 جماعت اسلامی والوں کو۔ جیسے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے یہ پیشکش کی تھی نا کہ ہم اتحاد کر لیں گے، گلے سے گلے ملا لیں گے۔ پیشکش تو مشکل ہے، تو نہیں ہو پائے گی، نہ وہ کتابوں میں نکال پائیں گے نہ یہ نکال پائیں گے، دونوں کی کتابوں میں غلطیاں ہیں۔ مین تو ان کی کتابیں ہی ہے نا جو اس میں جو کھلا گستاخی ہے۔ ہاں، ان کی کتابوں میں بھی ہیں اور اپنی دونوں کی کتابوں میں ہیں۔ ہماری کتابوں میں بریلوی کی کتابوں میں کوئی گستاخی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی ہیں صاحب، ایک دم نہیں۔ غلطیاں الگ چیزیں ہیں، غلطی الگ چیز ہے، وہ کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن گستاخی ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، دونوں میں فرق ہے، غلطی الگ ہے کتابت کی، لیکن کھلم کھلا واضح طور پر جو گستاخی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے۔ ہاں، اس کی کتابوں میں ختم نہیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں گستاخی۔ اچھا، وہ مولانا اختر حسین صاحب سے آپ کی جو بات ہوئی تھی، ان کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ میں ان سے بات کر کے دیکھوں گا۔ میں نمبر لے کے دے دوں گا آپ کو۔ آپ میرے واٹس ایپ پہ بھیج دو گے؟ واٹس ایپ پہ؟ ہاں، میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، دیکھ کے۔ ٹھیک ہے نا، واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے۔ ابھی آپ فری ہیں کیا؟ ہاں، فری ہوں، کر لو بات تھوڑی بہت 20 منٹ تک۔ ہاں ہاں ہاں، تو یہ اختلاف تو دور جبھی ہوگا جب لوگ اپنی غلطی کو غلطی مانیں۔ جب غلطی کو غلطی نہیں مان رہے دونوں لوگ، نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ مودودی، پھر کیسے اختلاف دور ہوگا؟ بریلوی کی وہ غلطی ہے نہیں، غلطی ساری ان کی ہے، مطلب یہ ان کی بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے، میں کیا ہو رہا ہوں حضرت، بریلوی میں دیکھو نا، ناز شریف ہوتی ہے اور ناز شریف کے اندر اگر اظہری میں آتے تھے یا یہ بلگرام کے پیر صاحب آتے تھے، یہ محلہ کے یا مسولی کے، تو ناز شریف کا ادب ختم اور ان کی تعظیم ہونے لگ جاتی تھی، مسولی کے پیر صاحب کی اور بلگرام کے پیر اور اظہری میاں کی۔ ناز شریف کا ادب ختم، بتائیے یہ کتنی بڑی غلطی ہے؟ سر دیوبندیوں میں تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں، ایسا دیوبندی میں ہوتا ہے کہ ناز شریف ہو رہی ہو، ان کے عالم آ رہے ہوں، وہ ادب کر رہے ہوں ناز شریف کے اندر ان کے عالم کا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ اپنے یہاں تو عام ہے نا، بریلویوں میں تو عام ہے نا یہ بات، بریلویوں میں تو عام ہے بات۔ ناز شریف کا تو مرتبہ بلند بات ہے۔ نہیں، یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس سچائی کو کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ناز شریف کے اندر لوگوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ تو بات آپ نے بہت پوائنٹ کی پکڑی ہے، بہت پوائنٹ کی بات ہے یہ۔ بالکل، نبی کا جو مرتبہ ہے وہ بلند بالا ہے اور اعلیٰ ہے۔ اب بتائیے مسولی والے کون ہوتے ہیں جو ان کا ادب کرنے کے لیے آپ ناز شریف بند کر دو، یا اظہری میاں کے ادب کے لیے ناز شریف بند کر دو؟ اللہ کے رسول کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، اور یہ اس لائق ہے کہ ان کے ادب کے لیے ناز شریف بند کی جائے؟ چخنوں سے نیچے پاجامے پہن رہے ہیں اور دھندے بنائے ہوئے ہیں، پیری مریدی کو نہ نمازی بنا رہا ہے۔ آپ نے بہت پوائنٹ، بہت کام کی بات کہی ہے حضرات، تھوڑا ذہن بھی نہیں گیا تھا یہ آپ نے بتایا ہے، یہ بہت پوائنٹ کی بات بتائی جناب۔ ہاں بالکل ضروری ہے اس پر کنٹرول۔ آج تک کسی مفتی نے زبان کھولی اس کے اوپر؟ شمس الدین مکرانے والے نے یا جو ہے کہ شیر یار صاحب نے اس بارے میں کبھی زبان کھولی کہ اگر کوئی بھی مسولی کا پیرا ہے یا بلگرام کا ہے تو آپ کو اٹھنا نہیں ہے ناز شریف میں سے؟ آ رہا تو آنے تو بیٹھے گا وہ وہاں پر آ کے، وہ خود پیر کو منع کرنا چاہیے، پیر کو بھی تو منع کرنا چاہیے، پیر خود بھی تو منع نہیں کر رہا نا۔ بلکہ ڈانٹ کے ارے وہ کہاں کو ڈانٹے گا پیر، وہ تو اسے مزہ آ رہا ہے کہ میری تعظیم ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اکیلے حضرت سید پیر یحییٰ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے ایک ناظم کو ڈانٹا تھا، اپنی تعریف زیادہ کر دی تھی انہوں نے ان کی، تو سنا جلسے میں اٹھ کے چلے گئے تھے کہ یہ بہت ڈانٹا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری اتنی تعریف کیوں کی جا رہی ہے اس طرح سے؟ یہ سنبل کے اندر کی بات ہے۔ حضرت مولانا وہ پیر یحییٰ میاں صاحب تھے نا ہمارے والے،
अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने बहुत डांटा था नाजिम को, और नाजिम सुना है कि उठ के चले गए थे। वो है तो बात सही कुछ हद तक काफी, लेकिन अब उठ के चले गए थे जलसे में, से इसकी तहकीक नहीं है, लेकिन ऐसा है कि सुना था कि उठ के चले गए थे जलसे में। अच्छा अच्छा। ये ऐसे होना चाहिए ना पीरों ऐसा ही को। होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए भाई। वर्ल्ड में तो मुझे एक सही पीर है। नजर नहीं आ रहा जो उठ के चले जाए इस मामले में कि मेरी आपने नाशरी में ताजीम क्यों की। हाँ, ऐसे ही आलिमों को मुफ्ती को भी एक ऐसे पीर होना बता चाहिए। दो कोई तो बड़े हिंदुस्तान में हो जिसका हम भी दामन थाम ले। ऐसे कोई बड़ा मुफ्ती आता है तब भी एक ऐसे ही हो पीर जाता है ऐसा खड़े बता होकर दो के। हिंदुस्तान में, क्या है, देवबंदी हो, बरेलवी हो, एलर्जी, कोई भी फिरका। ये देवबंदी भी पीरी मुरी करते हैं, एलर्जी तो करते नहीं, देवबंदी बरेलवी दोनों करते हैं। अगर जी हिंदुस्तान में जी। इन दोनों में से कोई भी पीर हिंदुस्तान में ऐसा हो जो हलाल रोजी लेकर खाता हो तो मुझे आप बता देना, मैं भी उसको दामन थाम लूंगा। तो ढूंढने से हैं? तो अगर ऐसा पीर मिल जाए जो रोजी देखकर खाता हो, पूछ के खाता हो कि तेरी यहाँ रोजी क्या है, क्या करता है, तू ज़कात निकालता है कि नहीं। अगर एक भी पीर सही बात, हिंदुस्तान में ऐसा हो तो मुझे आप बता देना, मैं भी उसको दामन थाम लूंगा। सही बात, सही बात। आप तो जानते हैं हाँ, गौसे पाक के वालिद ने एक सेब की खातिर कितना बड़ा सफर किया था, और ये पीर लोग जहाँ चाहते हैं खाते हैं। सही बात है। इन पीरों के गद्दे वहीं बिछते हैं जहाँ पर अरबपति आदमी होता है, करोड़पति होता है, वहीं जाके खाते हैं लोग, हाँ हाँ, और वो भी 2 नंबर का पैसा। सही बात। आपने तो मालूम होगा ना कि गौसे पाक के वालिद ने तो एक सेब की खातिर कितना बड़ा सफर फरमाया, सही बात, जबकि वो सेब खाना नाजायज हराम नहीं था, सही बात। वो तो बहता हुआ था ना साहब। आपकी आवाज थोड़ी दब रही है। हेलो, आपकी आवाज थोड़ी दब क्यों रही है? मैं कह रहा हूँ, हाँ, भाई, आप कहीं खुल के आके बात करो मैदान में आके। अब देखो, अब आवाज आई? आपकी आवाज नहीं आ रही इधर से साफ। अच्छा, मैं लगाऊँ यहाँ से क्या दोबारा? अब आई आवाज, अब आई। हाँ भाई, हाँ, मैं ये कह रहा था हाँ। हेलो हेलो, हाँ हाँ, देखो हमने देवबंदी पीर भी देखे हैं, हमने बरेलवी पीर भी देखे हैं, लेकिन जितने जी, पीरों को देखा उनमें से एक पीर ऐसा बता दो जिसने रोजी हलाल, हमें तो नजर नहीं आया सब पीर। वो तो हमारे जो एक पीर थे मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो गया, उनका दामन हम थाम ना पाए, वो थे दर्जे के। हमारे यहाँ थे एक मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब कुतुब सिरोन, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह शागिर्द थे, वो थे मुत्तकी परहेजगार। क्या ख्याल है? अच्छा, मैंने कहाँ तक बात सही की बताओ? हैं? बरेली शरीफ की जो सकलैन में आया है, वो तो मैंने सब पीर देखे देवबंदी बरेलियों के, लेकिन रोजी के मामले में कोई सख्त पीर नजर नहीं आ रहा जो रोजी देखकर खाता हो कि भाई तुम्हारी अब क्या होता है, कारोबार क्या है, और तुम ज़कात निकालते हो कि नहीं, तुम्हारा ये ऐसा पीर नजर नहीं आता है। ऐसे तस्बीह घुमाने वाले पीर तो नजर आएंगे, तस्बीह घुमाने वाले 4-4 मीटर के पजामे पहनने वाले, 3-3 मीटर के, 2-2 मीटर के, अच्छे अच्छे सुरीन, मोटे मोटे सुरीन के पीर, और बड़े बड़े लंबे कुर्ते, ये पीर तो नजर आएंगे। तस्बीह भी घुमाएंगे, तहज्जुदें भी पढ़ लेंगे, नफले भी पढ़ेंगे, लेकिन रोजी नहीं देखेंगे, रोजी कहीं भी खा लेंगे। असल चीज तो रोजी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू, अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों खाओ पाक चीजों में से। और रसूलों को भी अल्लाह ने ताकीद फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वाम, अल्लाह ने फरमाया ए रसूलों पाक चीजों में से खाओ। रसूलों को भी अल्लाह ने फरमाया और ईमान वालों को भी फरमाया। और आपको को तो मालूम है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कितनी पाक रोजी खाते थे। उसके बावजूद एक साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ मेरी हर दुआ कबूल हो, तो अल्लाह के रसूल ने कोई अमल वजीफा नहीं बताया, बस ये फरमाया कि हलाल रोजी को लाजिम कर लो, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल फरमाएगा। अच्छा, कोई मुकर्रिर ऐसा नजर आया आपको अभी तक हिंदुस्तान में, ये दुनिया में, जो पूछ कर रोज उसने खाया और चंदे का खाना कि भाई ये कैसा खाना खिला रहा हो यार तुम हमें,
ये चंदे में जुए का भी है, सट्टे का भी है, शराब वाले का भी पैसा है, हम नहीं खाएंगे। ऐसा कोई मुकर्रर नजर आया जिसने खाने को मना किया हो आज तक जलसे में? नहीं नहीं नहीं, नहीं आया। वही नहीं। तो फिर कैसे इनकी जबानों में असर आएगा? कितने ही तकरीरें कर ले, कोई क्या शेर यार, कितने ही अपना दर्द दिल भगा लें, जबानी जमा खर्च है। क्या है वो मुफ्ती शमसुद्दीन, अपना दर्द दिल भगा लें, जबानी जमा खर्च माना जाएगा। जब तक ये रोजी के पाबंद नहीं बनेंगे इनकी जबान में कभी असर नहीं आएगा। क्या ख्याल है साहब? सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ जाता था तो मैं पहले कहता था मेरा खाना अलग बनवाना, क्योंकि मैं इतनी बातें कर रहा हूँ तो मैं उस पर अमल भी तो जरूरी है ना मेरा। अगर मेरा ही अमल नहीं होगा तो असर कैसे होगा? कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालों बात क्यों कहते, इस पर तुम खुद अमल नहीं करते। अगर कोई पूछे तूने कितना अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके दिखाया है। मैंने वो जलसे में मैंने कहा है कि नहीं मैं ये चंदे का खाना नहीं खाऊंगा। जहाँ भी मैं जलसे में गया मैं कहता था अलग अलग बनवाओ खाना, मेरा नमाजी हो और रोजी हलाल वाला, ये भी कहता था सूद ब्याज वाला ना हो। मैं बता देता था, तब मैं जलसे में जाता था, मैं खाता था, अलग अलग बनवा के खाता था। और जलसे का जो नजराना मुझे मिलता था मैं उसे इस्तेमाल नहीं करता था, मैं उसे जरूरतमंद को देता था, क्योंकि मुझे मालूम है आम चंदे का है, इसमें सब तरह का पैसा मिक्स है। तो अभी भी जाते हैं आप बयान करने के लिए? जाता हूँ तो, लेकिन मैं उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करता, जलसे के पैसे को दिला देता हूँ किसी को। अच्छा, क्योंकि मुझे मालूम है आम चंदा हो रहा है, जलसे का पैसा आम है, हर तरह का चंदा मिलता है, क्या करना है उस पैसे का? अगर कोई हाँ अलग से पर्सनल देता है हलाल रोजी का पैसा सही हो तो उसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब देखो 100% तो हलाल हम नहीं खा सकते, 100% आज के जमाने में कहाँ मिलेगा, लेकिन ये जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि रोजी सही हो, दिखने में सही साठ हो, जुए शराब सट्टे वाली ना हो, सूद ब्याज वाली ना हो, रिश्वत वाली ना हो, यानी इतनी हो कि खुली हुई हराम वाली ना हो। अब वो 100% हलाल, वो तो आज के जमाने में बहुत मुश्किल बात है। उसके लिए तो बहुत सी शर्त है कि 5 टाइम नमाज पढ़ना पड़ेगी और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, जब वो 100% हलाल हो पाती है। बहुत बहुत मुश्किल काम है आज के जमाने में। क्या ख्याल है साहब? आज के जमाने में 100% हलाल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके कोशिश करें। अच्छा, आपको तो मालूम होगा हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े लड़के जिनका मज़ार सरवाड़ में है, मैं उनके मज़ार पे काफी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, आवाज आ रही है, आपकी आ रही है। तो पूछ रहा कि आपकी उम्र अभी कितनी है? मेरी उम्र 52 ईयर्स ओल्ड, कम बेश। 52? कैसी उम्र है मेरी? सही उम्र है, 52 साल। हाँ। तो रामपुर कब आ रहे हो? रामपुर में आऊंगा इंशाल्लाह, अभी ये ईद बाद हो सकता है आना हो जाए, इसके बाद। और मुंबई? मुंबई भी अब देखूंगा, अभी तो आया हूँ मुंबई से। मुंबई में कहाँ पे? इतवार को आए थे हम मुंबई में। वो हम गए थे वहाँ पर, मक्का तो मुकर्रमा हाजिर हो गई थी, मदीना तो मुनव्वरा मक्का तो मुकर्रमा रमजान शरीफ में। अच्छा। तो मैंने वहाँ देखा किंग फैद गेट के ऊपर वस्सलामु अला रसूलिल्लाह लिखा हुआ है। तो इसके बाद दुआ पढ़ो आप, अल्लाह मुफ्ताली बाबरा, जो इंडिया की किसी बरेली मस्जिद में मैंने नहीं देखा। कल हाँ मैंने अटरू में जरूर देखा, अटरू में हमने जोहर पढ़ी थी कल, तो वहाँ एक मस्जिद के ऊपर लिखा था अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अटरू की जो मस्जिद है, छोटी सी जगह है अटरू, अंता के पारा के पास। बाकी तो इंडिया में किसी बरेली मस्जिद में लिखा देखते ही नहीं हूँ कि इसमें लिखा हुआ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, उसके बाद दुआ लिखी अल्लाह। हरम में, हरम शरीफ के अंदर लिखा है गेट अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, फिर उसके बाद दुआ। वो मैंने खुद सुना साहब, जब इमाम हरम नमाज पढ़ाता है मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे ही मैंने नमाज पढ़ी, यानी तरावी पढ़ी, वो भी पढ़ी दुआ कुनूत। तो बाद में मैं अपनी दोहरा लेता था दुआ कुनूत, तो 2 सलाम से पढ़ते ना, दुआ कुनूत 2 सलाम से पढ़ते, मैं अपनी अलग पढ़ लेता था बाद में। तो वो लोग जो है मैंने देखा दुआ कुनूत में 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा उन्होंने, 3-3 बार मैंने देखा, अच्छी तरह सुना है। अच्छा। तो कैसे कह रहा हूँ कि वो लोग अल्लाह के रसूल को ईमान से जो दुआ कुनूत में 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो कोई भी नहीं पढ़ता दुआ कुनूत में, तो वो 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा था उन्होंने। एक बार तो पढ़ते ही थे, वरना कितने बार तो ऐसा हुआ मैंने ध्यान दिया कि 3 बार भी दुरूद शरीफ पढ़ा और 4 बार भी दुरूद शरीफ पढ़ा। अच्छा। कभी कभार 1 बार पढ़ते थे, वरना बहुत कई बार तो ऐसा हुआ 3-3 बार पढ़ते थे, 3-3 बार दुरूद शरीफ। अरे साहब देखो, गलतियां उनमें हैं, सब में होती हैं, हम मानते हैं, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि इस्लाम वो मुसलमान ही नहीं। भाई हम भी अपने आप को देखें, हम भी मुसलमान है कि नहीं?
اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ 50,000 عالم جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں، پوری دنیا کے شیخ الحدیث نماز پڑھتے ہوں، پوری دنیا کے محدث کبیر نماز پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے مفتی اعظم ہند اپنے اپنے وقت کے مفتی نماز پڑھتے ہوں، قطب ابدال ولی نماز پڑھتے ہوں، کیا مرتبہ ان کا ہو صاحب امام؟ کیا خیال ہے صاحب؟ بھائی بغیر دیکھے ہم کیسے کافر کہیں کسی کو؟ بغیر دیکھے کیسے گمراہ کہیں؟ ارے جب یزید کو فاضل بریلوی نے یزید کو کافر نہیں کہا، فاضل بریلوی نے حضرت حسین منصور اللہ کو کافر نہیں کہا، اور حضرت حسین منصور اللہ کو ولی مانتے تھے، فاضل بریلوی تھانوی صاحب بھی ولی مانتے تھے، اور یہ کہتے تھے میں ہوتا تو تعویل کرتا کہ اللہ فرماتا جو بندہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، کہا میں وہاں یہ تعویل کرتا کہ ان کے منہ سے اللہ کی آواز نکلی تھی ان الحق، اور یہی فاضل بریلوی نے کہا کہ شجر طوبہ کے معنی مانیں گے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام زمانے میں درخت سے آواز آئی تھی انی ان اللہ، کہ میں ہی اللہ ہوں۔ تو حضرت حسین منصور اللہ پر بھی تو فتویٰ لگا تھا نا کفر کا، تو ان کے فتوے کو ان کے اوپر فتویٰ لگا، وہ بھی تو عالم تھے، بڑے بڑے عالم تھے، 1000-1200 سال پرانے، تو وہ فتویٰ کیوں مسترد کر دیتے ہیں دونوں فرقے کے لوگ؟ کیوں نہیں مانتے؟ بس وہاں بھی گنجائش رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں۔ تو یہ ہم مانتے دیوبند والوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، بریلی والوں سے بھی الگ، لیکن جس سے غلطی ہوئی اب اس کا حساب قیامت میں ہوگا، اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے بار بار؟ پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پبلک کو مت بتاؤ، وہ جو غلطیاں ہیں مت مانو، ہم کہہ نہیں رہے کہ مانو، مت مانو، اور ہاں اگر وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہو تقریر ایمان ہندوستان میں صراط مستقیم، تو آپ پھر اس کتاب کی بات کو اٹھا سکتے ہو کہ پال گھر میں یا سورت میں ایک آدمی صراط مستقیم پڑھ رہا ہے، یا بڑودہ میں پڑھ رہا ہے، یا اندور میں یا بھوپال میں یا اجین میں رہتا ہے۔ میں نے پورے ہندوستان میں آج تک صراط مستقیم کسی دیوبندی کو پڑھتے نہیں دیکھا، نہ حفظ ایمان پڑھتے دیکھا، نہ تقریر ایمان کسی بھی مسجد میں پڑھتے دیکھا، آج تک مسجد میں دیکھا ہی نہیں، تو پھر وہ باتیں کیوں کر رہا ہو بار بار کے ساتھ تقریر ایمان میں لکھا؟ جب وہ خود ہی نہیں پڑھتے ان کتابوں کو، نہ سناتے، وہ نہیں جلا کے راک کر دینا چاہیے ایسی کتابوں کو۔ وہ تو انہوں نے کہا تھا مفتی عامر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تجلی کے ایڈیٹر تھے کہ ان کتابوں کو نظر آتش کر دیا جائے جن کا جواب ہمارے علماء سے نہ بن پا رہا۔ جی تجلی کے ایڈیٹر تھے نا حضرت مولانا عامر عثمانی صاحب، بہت قابل عالم، کیوں نہیں جلایا؟ وہ ادھر شارح بخاری ان کی بھی تو بات مانو نا، اگر ادھر کہہ رہا کیوں نہیں جلاتے ادھر ان کو مانو۔ مفتی شریف القمجدی نے صفحہ 36 پہ لکھا ہے فتاوی شارح بخاری کہ الملفوظ احکام شریعت میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں جو اہل علم سے چھپی نہیں ہیں، یعنی بہت سارے عالم جانتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں، انہوں نے بتائی مفتی شریف کا صفحہ 36 آپ پڑھنا فتاوی شارح بخاری، اس میں 2 کتابوں میں سینکڑوں غلطیاں بتا رہا ہوں کہ 2 کتابوں میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں، الملفوظ میں اور احکام شریعت۔ غلطیاں ایک الگ چیز ہے اور نہیں وہ بھی 100 سال سے چھپ رہی ہیں غلط، 2 کتابوں میں سینکڑوں معنی رکھتی ہیں، 2 کتابوں میں سینکڑوں غلطیاں 100 سال سے چھپ رہی ہیں۔ غلطیاں ایک الگ چیز ہے اور گستاخی الگ چیز ہے، جس میں کھلم کھلا گستاخی ہے نا، کھلم کھلا، وہ تو کتابوں کو جلا دینا چاہیے۔ نہیں وہ تو آپ بات صحیح کہہ رہے ہو، بالکل صحیح کہہ رہا ہو، بالکل صحیح کہہ رہا ہو کہ ان کتابوں کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، کل عدم کر دیں، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، تعویلیں نہیں کرنا چاہیے، الٹی سیدھی تعویلیں نہیں کرنا چاہیے۔ تعویلیں نہیں ہو سکتی لیکن ارے دیکھو یہ لوگ صراط مستقیم کی اس عبارت کی تعویل کرتے ہیں نا تو میری بھی جان جلتی ہے، وہ جو خیال والی عبارت ہے نا کہ حضور کا خیال نماز میں جائے تعظیماً آئے گا تو شرک ہوگا، یہ ہے وہ ہے، تو میں نے ان سے کہا، ایک بار میری مفتی عبدالقدیر سے بحث ہو گئی تھی، یہ سوار کا رہنے والا رامپور حکیم گنج میں ان کی بہن رہتی ہے، میں نے کہا یہ بتاؤ صحابہ کرام نے تو اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، پھر کی نماز کا کیا ہوا؟ غالباً اس سے کہا تھا یا کسی اور سے، میں نے کہا اس سے بھی اس طرح کی بات ہوئی تھی، کیونکہ ہم نے تو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی نہیں، اب صحابہ نے تو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے، قرات سنی ہے، تو پھر ان کی نماز کیا ہوئی تمہارے حساب سے صراط مستقیم کے ساتھ؟ یہ مفتی عبدالحق قریشی شجاع گڑھ کا، اس کے حساب سے کیا ہوئی صحابہ کرام کی نماز؟ اور یہ سعدی ایک شاہ رخ خان ہے، رامپور کا شاہ رخ خان ہے، اس کے حساب سے صحابہ کرام کی نماز کیا ہوئی؟ جو شاہ رخ خان مولوی ہے رامپور کا رہنے والا کم عمر کا، وہ بھی اس عبارت کی تائید کرتا ہے۔ اب اگر اس سے کہا جائے کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ صاحب نماز میں خیال لایا جائے، صرف ہمت، تو صرف ہمت کون کرتا ہے؟ جب اللہ رسول کو دیکھا ہی نہیں تو صرف ہمت کون کرے گا؟ جب اللہ رسول کو دیکھا ہی نہیں تو کل کو تم یہ بھی کہنے لگو کہ اگر نماز میں اللہ کا خیال لاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ چہرے سے پاک ہے، سب جانتے ہیں اللہ چہرے سے پاک، لیکن قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، اگر یہ مسئلہ بتاؤ گے کہ وہی اگر اللہ کا ایسا خیال لاؤ گے جسمانی تو کافر ہو جاؤ گے، ایسا کون خیال لاتا ہے؟ یہ فالتو کی باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ نئی باتیں نکالنے سے۔ جب حضور نے خود فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، تو طریقہ رسول کے مطابق ہی تو نماز پڑھی جائے گی۔
جب حضور نے فرمایا تعبداللہ کانک تراؤ فلم تکن تراؤ فنو یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہ ہو سکے یہ سمجھو اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اچھا جب مسجد نبوی میں آپ جاؤ گے نمازیں پڑھو گے تو آپ کی پوری نماز میں یہی تو خیال لگے گا کہ میں اللہ کے رسول کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو اب میں خیال یہ کہتے ہیں نہیں خیال آنے کے بارے میں نہیں لکھا ہو، خیال لانے کے بارے. ارے کون لاتا ہے خیال اس طرح سے؟ ارے خیال تو اولا جس کے دل میں اللہ رسول کا خیال نہ ہو ہر وقت. ہمارے دل میں تو الحمدللہ اللہ رسول کا ہر وقت خیال رہتا ہے، ہم کیوں لائیں گے الگ؟ بھائی اللہ رسول کا خیال جس کے دل میں ہر وقت رہتا ہے وہ کیوں خیال لائے گا؟ کیا خیال ہے؟ وہ خیال لانے والی بات ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل صحیح بات ہے. قرآن نبی پر نازل ہوا ہے، قرآن نبی پر نازل ہوا ہے. کہاں تک یہ خیال کے بارے میں کہیں گے صاحب؟ وہ صرف ہمت کو لکھا ہے، خیال لانا نہیں چاہیے. تو قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ رسول تمہیں بلائیں تو حاضر ہو جاؤ تم جس حال میں بھی ہو. یہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے. تو پھر ان کی نماز کمن کیسے نماز پڑھتے ہوں گے؟ جب درود شریف میں ہم پڑھیں گے السلام علیکم ایھا النبی، اور درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ کیا معلوم کیا یہ ضربے دے دے کے خیال کو ختم کریں گے؟ جھٹکے دیں گے، گلے میں جھٹکے دیں گے جیسے لا الہ الا اللہ کی ضربے لگاتے ہیں؟ یا پھر یہ کوچنگ کھلوائیں گے، یا مفتی عبدالحق قریشی کوچنگ کھلوائے گا سجان گڑھ میں کہ بھائی خیال ختم ایسے کیا جائے گا؟ یا تو ٹریننگ دیں گے، یا پھر یہ شاہ رخ خان جو ایک شاہ رخ پیدا ہوا ہے رامپور میں، یہ ٹریننگ سینٹر کھلوائے گا کہ ایسے خیال ختم کیا جا سکتا ہے. کتنے بڑے یہ لوگ، کتنے بڑے ناپکار لوگ ہیں. یہ نہیں کہ ان کتابوں کو ختم کر دیا جائے، یہ کہہ دیا جائے ہم نہیں مانتے. یعنی تمہیں ایک مولوی کی فکر ہے، اللہ رسول کی فکر نہیں ہے. اس مولوی کو بچانے کے لیے تم فالتو کی تعویلیں کرتے. کیا خیال ہے صاحب؟ خیال میں ڈوبوں گا تو تصویریں بھی آئیں گی. دیکھو میں نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی. میں تو اہل سنت والجماعت، میں اجمیری ہوں، جامع ازہری سنی ہوں. اور میں تو 1400 میں تو کتنے 150 سال پرانی کتاب پڑھو، یہ فالتو باتیں ملیں گی نہیں. کیا خیال ہے صاحب؟ جی 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 انشاءاللہ رات میں دن میں بات کل کر لینا آپ 2 بجے. ابھی میں قرآن شریف پڑھوں گا نا، 5 پارے پڑھوں گا آج. اچھا مجھے نمبر دے دینا مولانا اختر صاحب کا. ہاں میں دے دوں گا، میں آپ کو بتا دوں گا. ابھی ذرا میں پڑھ لوں تھوڑا، 5 پارے پڑھنا پڑتے ہیں نا. کل 5 پارے پڑھے تھے، آج بھی پڑھوں گا. مجھے 29 کو پورا کرنا ہے. تو میں ابھی نمبر بھیج دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک.